خوش آمدید حضرت علامہ تو یہ فرما رہے ہیں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں۔ فک اور فائدہ اور سود، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، مگر ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا لائیو کالر، اور بریک میں اس سے پہلے یہ سوال لیا گیا، حضور عقیقہ وقت پہ نہیں ہو سکا، اس کا متبادل، اور اگر بعد میں ہو جائے تو کیا رہے گا؟ حقیقہ وقت میں نہیں ہو سکا تو بعد میں وہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور دیر سے بھی ہو جائے، ایک آدمی کا اگر والدین حقیقہ نہیں کر سکے اپنی مجبوریوں یا لا علمی کی وجہ سے، صحیح، تو اس کے بعد جب اس آدمی کو خود کو معلوم ہوا کہ میرا حقیقہ نہیں ہوا تو وہ اپنا حقیقہ بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے۔ حضرت جعفرہ کے مطابق بھی بالکل یہی فتویٰ، بالکل یہی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دونوں رائے اس پہ آ چکی ہیں ہمارے پاس، اور ایک کالر ہمارے پاس تھا، ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون کہاں سے؟ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جی مجھے اپنے مدر ان لا کے پاس سے زیور ملا ہوا ہے کافی سارا، اچھا، لیکن میرے ہسبینڈ کی اتنی پے نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں جب تک ہماری مطلب پرمیشن نہ ہو ہمارے بڑوں کی، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اور میں گلٹی بھی فیل کرتی ہوں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پلیز کائنڈلی ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ سیل بھی نہیں کر سکتے اور ہماری اپنی آمدنی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ کیا سوال بڑا پیچیدہ ہے کہ وہ زیور ہے اور سب چیزیں ہیں، علامہ صاحب آپ ذرا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئی ہے، اہمیت زکوٰۃ بیان ہوئی ہے، لیکن کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اس کا ذکر صراحت سے موجود نہیں ہے۔ صحیح، لیکن روایات کے اندر تواتر کے ساتھ کتاب کافی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں معصومین کرام سے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے۔ صحیح، تو اس میں نقدین ہے، انعام ثلاثہ اور غلات اربع۔ نقدین سے مراد کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے سکے جو لین دین میں استعمال ہوتے ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ انعام ثلاثہ سے مراد 3 قسم کے جانور، جس میں بھیڑ بکری آ جاتی ہیں، گائیں بیل آ جاتی ہیں اور بھینس آ جاتی ہے، اور اونٹ یا اونٹنی وغیرہ۔ اچھا، اور 4 قسم کے اناج ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر یہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ اس میں کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے اور گندم ہے۔ صحیح، یہ اگر 9 چیزیں کسی کے پاس ایک خاص مقدار میں خاص نصاب کی حد تک موجود ہوں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان 9 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو چاہے وہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صحیح، اور جیسے یہ بہن نے سوال کیا کہ اگر جویلری ہمارے پاس موجود ہے، سونا ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہے کہ جو لین دین میں خرید و فروخت کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو وہ تو ان کے پاس نہیں ہے سونا، تو چونکہ شرط مفقود ہو گئی لہذا مشروط بھی مفقود ہو جائے گا۔ جب شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کے اوپر وہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی فقہ جعفری کے مطابق۔ ٹھیک، خوبصورت، کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا وہ مقدار سونے کی اگر موجود ہے، 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آپ کے نزدیک زکوٰۃ واجب کیونکہ سونا وہ چیز ہے جس کے اوپر براہ راست جو ہے نا وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، صحیح ہے، اور چاندی تو وہ ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے۔ صحیح فرما رہا ہے، یعنی معیار یہ ہے کہ اگر ہے تو زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک، اور اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا ہوتا ہے، 1 سال کا گزرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، مگر دن مقرر نہیں ہے۔ آپ نے اگر رمضان کو رکھ لیا تو رمضان، اگر اس سے پہلے وہ کوئی متعین نہیں ہے، وہ اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ تھی حکومت زکوٰۃ لیتی تھی تو وہ حکومت کے اوقات متعین ہوتے تھے، صحیح، لیکن اب لوگ جو ہے نا وہ اپنی سہولت رمضان میں سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ فضائل کے لیے، ہمارے ملک میں دوسرے مہینوں میں رجب کے مہینے میں بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، صحیح، لیکن اب زیادہ تر لوگ آسانی سمجھتے ہیں رمضان میں، اور اس لیے بھی آسانی سمجھتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، صحیح، کہ جب نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔